بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم النحو 164 نمبر سبق ہے اور حروف غیر عاملہ۔ غیر عاملہ وہ ہے جو لفظوں میں کوئی عمل نہیں کرتا۔ تو حروف تنبیہ اس میں ہے الا، اما، ہا۔ یہ تینوں حروف جو ہے یہ حروف جملے پر آتے ہیں، جملے پر یعنی جملے کے شروع میں آتے ہیں، جملے پر داخل ہوتے ہیں، اور معنی اس کا کیا ہے کہ مخاطب سے غفلت دور کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ مخاطب سے غفلت دور کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ مثلا جب ہم کوئی بات کرتے ہیں شروع میں تو ہم کہتے ہیں کہ ہاں یہ ایسے کوئی الفاظ ہم استعمال کرتے ہیں کہ اے، تو جیسے الا زید قائم، الا زید قائم، اما عمرو نائم، ہا انا حاضر۔ تو اس طرح کے الفاظ جو ہے یہ تینوں الفاظ یہ حروف تنبیہ ہے کہ بات کرنے سے پہلے اس کو ہم استعمال کرتے ہیں۔ الا زید، مثلا یہاں پر ہے الا انہم هم السفہاء، تو یہاں پر جو بعد کا جملہ ہے، الاس کے بعد کا جو جملہ ہے اس کے بارے میں یہ ہے کہ یہ حقیقت ہے، یعنی اس کے بعد کا جو جملہ ہے اس میں یعنی یہ حقیقی طور پر ثابت ہے۔ تو یہاں پر ہے انا تنبیہ کے لیے، انہم هم السفہاء، تو یہ تنبیہ کے لیے ہے الا خبردار یا متنبہ ہو۔ تو اما جو ہے، اما عام طور پر بات شروع کرنے کے لیے آتا ہے۔ یہ اما کا جو لفظ ہے یہ عام طور پر بات شروع کرنے کے لیے آتا ہے۔ مثلا جب بھی کوئی آپ بات کرتے ہیں اما عمرو نائم، اما زید قائم، اس طرح جب آپ بات شروع کرتے ہیں تو شروع میں لفظ اما آتا ہے، اور عام طور پر اس کے بعد قسم کا استعمال بھی ہوتا ہے۔ مثلا اما واللہ لأعاقبن المسیء، اما واللہ لأعاقبن المسیء، کہ خبردار اللہ کی قسم کہ میں بدلہ میں سزا دوں گا کس کو؟ مسیء کو، یعنی گناہگار کو۔ یہ ہے الا اور اما۔ اب یہاں پر ہائے تنبیہ جو ہے یہ یہاں پر 4 چیزوں سے پہلے آتی ہے ہائے تنبیہ۔ مثلا ضمیر منفصل کی اسماء اشارہ کے شروع میں، اسماء اشارہ جو قریب کے لیے استعمال ہوتے ہیں، مثلا ہاذا، ہاذان، ہاذہ، پھر جو ہے ہاؤلاء، ہاذا، ہاذان، ہاذہ، ہاتان اور ہاؤلاء۔ تو اس سب میں جو ہا ہے یہ کیا ہے؟ ہائے تنبیہ ہے، اور اس کو ہم لکھتے کس طرح ہے؟ اس طرح حمزہ ہا لکھ کر اور اس کے اوپر ہم کھڑا زبر کرتے ہیں۔ اگر اس کو ہم اس طرح لکھیں گے ہا زا تو یہ غلط ہو جائے گا، یہ صحیح نہیں ہوگا۔ دوسرا ہے ضمیر منفصل کے شروع میں، مثلا قرآن کریم میں ہا انتم ہا اولائے، ہا انتم ہا اولائے، تو ہائی تنبیہ ضمیر منفصل کے شروع میں بھی آ گئی یہاں پر۔ ندا میں منادہ معرب باللام، مثلا یا ایو الناس، تو ہائی تنبیہ، اور یہ منادہ معرب باللام ہے، یعنی اس پر الف لام ہے تو اس پر ہائی تنبیہ داخل ہے۔ حرف مشبہ بالفعل ان سے پہلے، مثلا ہا ان زید قائم، مثلا یہاں پر بھی ہا انا حاضر، تو یہاں پر بھی اسی طرح کہ ان ما انا حاضر، یہاں پر ہا انا حاضر یہ الگ ہے، اور یہاں پر ان سے پہلے ہے ہا ان زیدن قائم۔ اور یہ تو 4 جگہ پر یہ ہے تنبیہ جو ہے یہ اس کے بعد آ رہا ہے کہ اسماء اشارہ کے بعد، ضمیر منفصل کے شروع میں، ندا میں منادہ معرب باللام سے پہلے، حرف مشبہ بالفعل ان سے پہلے، یہ ساری جگہ جو ہے یہ ہائی تنبیہ ہے۔ لفظ میں کوئی عمل نہیں کرتا لیکن اس کا الگ ایک معنی ہے تنبیہ کے لیے، یعنی مخاطب کو متنبہ کرنے کے لیے۔ جب ہم کسی چیز کی طرف اشارہ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہائی تنبیہ کے ذریعے سے مخاطب کو متنبہ کرتے ہیں، اور پھر زانی کی طرف یا زا، ہا زا، پہلے مخاطب کو متنبہ کرتے ہیں اور پھر منادہ کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ تو یہاں پر ہائے تنبیہ ضمیر منفصل کے شروع میں، یہاں منادہ معرب باللام سے پہلے ہے، اور حرف مشبہ بالفعل ان سے
پہلے، ان سے پہلے. اب یہاں پر ہا ان زیدن منطلقن، ہا ان زیدن منطلقن، تو یہاں پر جو ہے اس طرح لفظ ہا دیکھو کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، دیکھو کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. مثلا ہا انا حاضر، دیکھو میں حاضر ہوں. ہا ان زیدن منطلقن، دیکھو کہ زید چلنے والا ہے، جانے والا ہے. تو یہاں پر ہائے تنبیہ دیکھو کے معنی میں بھی استعمال ہے، اور ہائے تنبیہ کے معنی میں بھی استعمال ہے. ہائے تنبیہ کے لیے ہو تو ان چار چیزوں کے شروع میں ہے، اور اس طرح ہو تو یہ بھی ان سے پہلے ہی ہے، اور باقی بھی اس طرح آ سکتا ہے کہ دیکھو میں جا رہا ہوں. تو یہ ہے آج کا ہمارا علم النحو کے 164 نمبر سبق. اگلے سبق کے لیے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.